سے اندر تشریف لے آئے. انشاءاللہ بہت ہی قیمتی اور اہم باتیں ہمارے سامنے آئے گی. اس وقت ہمارے درمیان مہمان خصوصی جناب مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی مشغولیات کے باوجود یہاں پر آنے کو بے انتہا قبول فرمائے. مہمان خصوصی کا مختصر صرف تعارف اتنا ہی ہے. ایسے تو ان کی بہت ساری قربانیاں ہیں میرے بزرگوں، لیکن جناب مہمان خصوصی نے 11 سال طلاقوں کے پیچھے جو ان کی کتاب ہے جس کو انہوں نے اپنے جیل خانے کے زمانے میں لکھی ہے، وہ ساری بہت سارے لوگوں نے پڑھی بھی ہیں اور ہم سنتے بھی چلے آ رہے تھے. ایک شخصیت کے نام پہ کہ جناب مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم، وہ شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہے. وہ انشاءاللہ ساری بات کھل کر ہمارے سامنے ہمارے کام کی، ہمارے نفع کی اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے ہمیں کس موڑ پر، کس روٹ پر کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اس اعتبار سے بہت ہی قیمتی ہمارے سامنے بات فرمائیں گے. اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کو بادب و احترام دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور اپنے 3 قیمتی ملفوظات سے ہمیں فائدہ پہنچائے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوساطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور معزز ساتھیوں، آپ جس محبت اور عقیدت سے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن میں ایک سچ بات کہوں بلا تصنع اور بلا تکلف کے، کوئی بناوٹ نہیں، کہ آپ حضرات کے درمیان میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ علم اور عمل کے اعتبار سے الحمدللہ یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے اور میرے لیے بڑی جسارت کی بات ہے کہ میں آپ کے درمیان کچھ باتیں رکھوں گا. لیکن ساتھ ہی میرے لیے ایک عذر بھی ہے کہ
तीन तबकात होते हैं, या तो उलमा होते हैं, या आवाम होते हैं, या तालिब इल्म। मेरा अपना जो तजर्बा है, अवाम में बयान करना भी आसान है कि अवाम जो है अकीदत और मोहब्बत में सब कुछ चला लेंगे। उलमा में बयान करना भी आसान है कि वो जाहिल समझ कर दरगुजर कर देंगे। सबसे बड़ा जो मुश्किल मसला होता है वो तालिब इल्मों के दरमियान, तलबा के दरमियान बात करना, इसलिए कि वो जाहिल समझ कर माफ़ भी नहीं करेंगे और आलिम समझ कर अकीदत में कबूल भी नहीं करेंगे और हर बात का पोस्टमार्टम करेंगे। मेरे लिए खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे लिए बड़े हो, उलमा हो, तो कम से कम जाहिल समझ कर दरगुजर कर देंगे। अल्लाह ताला आप हज़रात की दुआओं की, अक़ीदत और मोहब्बतों की बरकत से सही बात मेरी ज़बान से निकाले और मुझे भी और पूरी उम्मत को उससे फ़ायदा पहुँचाए। दोस्तों, जो क़वानीन हुकूमतें बनाती हैं, चाहे वो फौजदारी क़वानीन हो या दीवानी क़वानीन हो, CRPC, IPC, या अपनी अपनी ज़बान में मैं कहूँ तो चाहे उन क़वानीन का ताल्लुक शहरियत और मुदुन के साथ हो, नज़्म व नस्क के साथ हो, इंतज़ामी उमूर के साथ हो, या उन क़वानीन का ताल्लुक ताज़ीरात और हुदूद के साथ हो। क़वानीन हुकूमतें जो बनाती हैं अपने अपने शहरियों, बाशिंदों और मुल्क के रहने वाले लोगों की सहूलत और आसानी के लिए बनाती हैं। चुनांचे आप अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेहतर शरीयत को समझे हैं। इस्लाम में जो क़वानीन थे, हत्ता के जो हुदूद और ताज़ीरात के कबील से भी जो चीज़ें थी, हरगिज़ उसका मकसद ये नहीं था कि इन क़वानीन की आड़ में लोगों को खौफज़दा और डरा हुआ रखा जाए, हरासा रखा जाए। बल्कि मैं एक बात आगे चलकर, आगे कदम बढ़ाकर एक बात ये भी कहूँगा, जिन लोगों पर ये हुदूद और ताज़ीरात जारी होती थी, ये क़वानीन जहाँ आम रियाया के हक़ में सहूलत के लिए होते थे, उनकी सलामती के लिए होते थे, उनकी सेफ्टी के लिए हुआ करते थे, बल्कि ये कहूँगा कि क़वानीन लोगों के लिए रहमत हुआ करते थे। आम लोगों के लिए, आम शहरियों के लिए, आम मुआशरे के लिए तो सही, जिनके ऊपर ये हुदूद जारी होती थी उनके लिए भी ये क़वानीन रहमत हुआ करते। यही वजह थी जो गिनती के इक्के दुक्के वाक़यात जो दौरे सहाबा में और दौरे नबवी में, सीरत में हमको मिलते हैं कि जिसमें हुदूद और ताज़ीरात जिनके ऊपर जारी की गई, जिनके ऊपर जिनको रज्म किया गया, या जिनके ऊपर और जो हुदूद थी या और जो ताज़ीरात थी जो उनके ऊपर जारी की गई, कई वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरत तैयबा में ऐसे पढ़े कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जिनसे वो जिनायत हुई थी, जिनसे वो गुनाह का इर्तिकाब हुआ था, वो खुद दौड़ कर आए थे, तहिरनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे गुनाह हुआ है। हत्ता कि वो जो एक औरत इमरत गामिदिया औरत का वाक़या हमने सीरत में पढ़ रखा, बार बार आ रही है, उसको बार बार लौटाया जा रहा है और बार बार आ रही है। या रसूल अल्लाह अब तो बच्चा भी हो गया, या रसूल अल्लाह अब तो ये बड़ा हो गया, या फिर में लेकर रोटी हाथ में लेकर आती है, देखिए या रसूल अल्लाह अब तो ये अपने हाथों से अपनी ज़रूरतें पूरी करने वाला हो गया, या रसूल अल्लाह अब तो मुझ पर ताज़ीरात और हुदूद को जारी कर। वजह ये थी कि उन क़वानीन, हत्ता कि ताज़ीरात और हुदूद, उसमें भी जिन लोगों ने इर्तिकाब किया है वो भी उनके लिए भी ये रहमत हुआ करती है। इस्लाम में कभी भी ताज़ीरात का मकसद, क़वानीन का मकसद, चाहे वो मुदुन और शहरियत से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल लॉ हो या IPC और CRPC जिनके अंदर हुदूद होती है, ताज़ीरात होती है, कैद खाना होता है, सजाएं होती हैं, इस्लाम का मकसद कहीं भी ये नहीं था कि इन क़वानीन की आड़ में अपनी रियाया को और मानने वालों को डराया धमकाया जाए। कई आप देखिए सीरत में बेशुमार रहमत ही, क़वानीन भी रहमत। कोई धाक धमकी के इस क़वानीन के ज़रिए से दुनिया को डराया जाए, धमकाया जाए, दोस्तों रहमत हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। खुद जिनके ऊपर ये हुदूद जारी हो रही है उनके लिए भी रहमत हुआ करती है। लोगों ने इसी वजह से हाथों हाथ लिया इन सारी चीज़ों। इस्लाम की बात बड़ी बात है, आज भी बहुत सारे ममालिक, अब यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन
اور بہت سارے ایسے ممالک کے جو چاہے مسلمان نہیں ہیں بلکہ کئی ایسے ممالک کے جو اسلامو فوبیا کی بیماری کے مرتکب ہیں، اس سے پیڑت ہیں، مسلمانوں کے نام سے چھیڑتے ہیں، مارتے جوڑتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ان قوانین کا میں سمجھتا ہوں اتنا غلط استعمال نہیں ہوتا جتنا غلط استعمال ہمارے اس ملک میں ہوتا ہے، اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے آج ایسے لوگ ہمارے سروں پر مسلط ہیں جو قوانین کے نام سے یوں سمجھیے ہم کو دھمکی دے رہے ہیں۔ بدترین ظلم وہ ظلم ہوتا ہے کہ جو قانون کا لبادہ پہن کر آئے۔ اسلام تو الحمدللہ وہ مذہب ہے اور مذہب تھا، اور اسلام نے دنیا کو دیا کہ بظاہر دنیا کی نگاہوں میں جس کو یہ لوگ چاہے ظلم سمجھتے ہو، حدود کو، تعزیرات کو، سزاؤں کے اجرا کو، لیکن وہ بھی رحمت تھا، وہ بھی انصاف تھا۔ اور یہاں جس چیز کو یہ قانون کا نام دے رہے ہیں، انصاف کا نام دے رہے ہیں، جس کو انصاف کا لبادہ اور چہرہ مورا پہنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ان کا خالص اور واحد مقصد لوگوں میں خوف و ہراس، لوگوں پر ظلم کرنا ہے۔ میں آج دوپہر میں سیدپور میں بھی یہی بات کی، جیسے 2-3 چیزوں کو لے کر میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، CRPC کو لے کر۔ CRPC کیا چیز ہے، کیا بلا ہے، NPR کیا چیز ہے، اور پھر اس کے بعد ووٹر ID ویریفیکیشن۔ دوستو ان کے کیا اجلائی میں ارادے ہیں اور اس کے سامنے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ان کا واحد اور خالص مقصد صرف اور صرف مجھے اور آپ کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا ہے، چاہے نام اس کا قانون ہو، لیکن وہ قانون کو بھی وہ دھمکی بھرے انداز کے اندر ہمارے سروں پر مسلط کرنے کی بات ہو۔ قانون بے شک قانون ہر ملک کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے قانون بنانے کا حق ہے، بنانا چاہیے، اور ملک کے باشندوں کو حتی الامکان ان قانونوں کو فالو کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی شکل میں آئے، NRC کوئی ہم کو اس سے اعتراض نہیں، لیکن جس دھمکی کا جو انداز جو ان کا دھمکی بھرا ہے، اور پھر یہ کہ ان قوانین کے پیچھے بھی ان کے ارادوں کے اندر کھوٹ ہے۔ آسام میں کیا ہوا؟ 40 لاکھ لوگوں کو پہلے یہ بتلایا گیا کہ یہ لوگ غیر ملکی لوگ ہیں، بنگلہ دیشی اور ادھر ادھر سے آنے والے ہیں، تو 40 لاکھ سے کم ہوتے ہوتے 19 لاکھ ہو گئے۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے ارادے میں مخلص نہیں ہے، ان کے ارادوں میں، نیتوں میں کھوٹ دی، بلکہ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے تو ٹارگٹ آپ اور میں ہیں، ہم لوگ ٹارگٹ۔ 19 لاکھ میں سے 13 لاکھ لوگ جب ہندو نکلے، حالانکہ الحمدللہ ہم لوگ ان کا بھی کیس لڑ رہے ہیں، 13 لاکھ لوگ ہندو نکلے، 6 لاکھ مسلمان نکلے، جس چیز کو کئی مہینوں اور برسوں سے اچھالا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیشی ہے اور یہ ہے اور یہ گھسپیٹھی ہے اور یہاں سے در اندازی کر کے یہاں سے آ جاتے ہیں، اور کتنا اس کو پروپیگنڈا جس چیز کے اوپر کیا گیا، اور کم سے کم جو ریکارڈ کے اوپر ان کا جو خرچ بتلایا جا رہا ہے NRC، آسام NRC کے اوپر 1500 کروڑ روپے، کم سے کم 1500 کروڑ روپے خرچ ہوا۔ بڑا پہاڑ کھودا لیکن نکلا اندر سے 6 لاکھ مسلمان۔ ان کی جو توقعات تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوں گے۔ تو دوستو جیسے ہی ان کا پروپیگنڈا فیل ہو گیا تو اب ان کی زبانیں بدل رہی ہیں، خود ان کی جو تنظیمیں جو مسلمانوں کو بھگانے کے اوپر اتھاولی بنی ہوئی تھی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں NRC لاگو نہیں ہونا چاہیے اور سسٹم غلط ہے اور یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اور کھل کر آئے کہ نہیں جو یہاں کے ہندو ہیں ان کو یہاں سے بھگایا نہیں جائے گا، ان کو شرناردھی کے نام سے یہاں پر سٹیزن دی جائے گی۔ پتہ چل گیا کہ ٹارگٹ آپ سے، اس لیے کہ جب اکثریت ہندوؤں کی نکلی، آپ اپنے ارادے میں مخلص نہیں، اپنے ارادے میں یہ لوگ مخلص نہیں۔ اور پھر یہ کہ آسام کو اس کے مسئلے کو حل کرنے میں ان کے ناک میں دم آ جائے گا۔ دوستوں میں ان کے مظالم، قانون کا غلط استعمال، آپ ٹارگٹ ہوتے، اس کی میں کتنی مثالیں دوں۔ یہ تو شہریت اور مدنیت کے تعلق سے، انتظامی امور کے تعلق جو قوانین، فوجداری جو قوانین جس کو کہا جاتا ہے، جس میں تعزیرات ہوتی ہیں، جس میں مقدمات میں جیل ہوتی ہے، جس میں سزائیں ہوا کرتی ہیں، اس میں بھی یہ لوگ کبھی بھی مخلص نہیں رہے۔
اور جب بھی جو بھی قانون بنا ہے اس قانون کا ہمیشہ غلط استعمال ہوا ہے، مس یوز ہوا ہے، اور ٹارگیٹ آپ اور میں ہوئے، ہم ہوئے، میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، چاہے پھر وہ کوٹا ہو، ٹاڈا ہو، یو اے پی ہو، گجکوک ہو، جو بھی ہو۔ آج ایک نیا قانون ہو، میں بھی اثر کے بعد وہ بات بتلا رہا تھا، انہوں نے پہلے کوٹا بنایا، ٹاڈا بنایا، پھر ان کو لگا کہ ٹاڈا میں کچھ ایسی کھڑکیاں تھی جس سے آدمی بچ سکتا تھا، نکل سکتا تھا، انہوں نے اس کو ٹائٹ کیا، اور اس میں ان سے جو غلطیاں رہ گئی تھی، جو چوک رہ گئی تھی، جو کمی کوتاہی تھی، یا یہ کہیے کہ جو ایسے راستے تھے قانون میں، جو ایسی گنجائشیں تھی کہ جس کے ذریعے سے قیدی چھوٹ سکتا تھا، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر سکتا تھا، اپنی ان غلطیوں کو انہوں نے سدھارا اور نیا قانون بنایا کوٹا کے نام سے، کوٹا کے نام سے نیا قانون بنایا۔ پھر بھی ان کو ایسا لگا کہ اس میں سے بھی میرے جیسے اور بھی الحمدللہ کافی لوگ چھوٹ گئے، کوٹا کے قانون سے بھی رہائی ہوئی، چاہے برسوں کے بعد ہوئی، لیکن اللہ کا فضل ہے، رہائی ہوئی۔ پھر اب یو اے پی نیا قانون لایا، ٹاڈا کا استعمال ہمارے خلاف ہوا، کوٹا کا خلاف ہمارے خلاف استعمال ہوا، یا اسی طرح الگ الگ اسٹیٹوں میں الگ الگ انسداد دہشت گردی کے نام سے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے نام سے، آتنکواد کے خلاف الگ الگ اسٹیٹوں نے اپنے اپنے قانون بنائے ہوئے۔ گجرات بھی گجکوٹوک کے نام سے قانون بنانے جا رہا تھا، بار بار وہ راشٹرپتی میں گیا اور کینسل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت کرے۔ پھر ایک نیا لائے ملک کی سطح کے اعتبار سے یو اے پی اے قانون پہلے ہی سے تھا، ان لافل ایکٹیویٹی کے نام سے قانون پہلے سے تھا، اس کے اندر ایک خطرناک ترمیم انہوں نے کی، اس کی جو بھیانکتا جو ہے کتنی خطرناک چیز ہے، میں دو منٹ میں آپ کو سمجھاؤں۔ پہلے جو قوانین ہوتے تھے، کسی کے اوپر کوٹا یا ٹاڈا یا کسی کو دہشت گرد بتلانا ہو تو ان کو کسی تنظیم کے ساتھ جوڑنا پڑتا تھا کہ لشکر طیبہ کا آدمی، یہ جیش محمد کا آدمی، یہ فلاں تنظیم کا آدمی، یہ الفا کا آدمی۔ اب یہ لوگ تنظیم سے ہٹ کر یو اے پی اے میں جو امینڈمنٹ لائے، جو سدھارا کر کے اس کو پاس کیا ہے، اس میں یہ لائے کہ اب کسی تنظیم کے سہارے کی ضرورت نہیں، فرد واحد کے اوپر آتنکواد کی قلم لگ سکتی ہے، اور اس کے اوپر کسی تنظیم سے جوڑنا ضروری نہیں ہے کہ یہ فلاں تنظیم ہے، بس آپ کو کہہ دیا کہ آتنکوادی ہے، پھر آپ 2 سال تک سر پٹکتے رہو، آپ کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اور کورٹ کے اندر بھی آئی پی سی سی آر پی سی میں یہ ہے کہ ایجنسی جو مقدمات بناتی ہے اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ قصوروار ہے یا نہیں۔ مان کر یہ چلیں گے کہ آپ بے قصور ہیں، اب آپ قصوروار ہیں یا نہیں وہ ایجنسی کو ثابت کرنا ہے، وہ سرکار کو ثابت کرنا ہے، وہ سرکاری وکیل کو ثابت کرنا ہے۔ یہ جو قانون ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو قصوروار سمجھ کر چلیں گے، پہلے سے گنہگار سمجھ کر چلیں گے، آپ کو ثابت کرنا ہے آپ بے قصور ہیں یا نہیں۔ بہت خطرناک، بہت باریک فرق ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ پہلے آئی پی سی سی آر پی سی میں یہ تھا کہ آپ قصوروار نہیں ہیں، آپ بے قصور ہیں، یہ سمجھ کر چلیں گے۔ آپ قصوروار ہے وہ ثابت کرنے کی ذمہ داری اور کام حکومت کا ہے، پولیس کا ہے، ایجنسی کا ہے، اور اس کو ماننا نہ ماننا وہ کام کورٹ کا ہے۔ اس نئے قانون میں آپ پہلے سے قصوروار ہیں، یہ طے ہیں، آپ گنہگار ہیں، آپ آتنکوادی ہیں۔ اب نہیں ہے، پولیس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کو آپ کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کی، آپ کے خلاف ایویڈنس جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذمہ یہ کام بنتا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ ایسے ثبوتوں کے ذریعے سے بے گناہ ثابت کر سکیں۔ تو دوستوں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، قانون کسی بھی ملک میں، کسی قوم کے اندر اپنے ہی شہریوں کے خلاف، اپنے ہی باشندوں کے خلاف دھاک دھمکی کے لیے استعمال ہوئے تو ہم آج دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں۔ قوانین نو ڈاؤٹ ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، اسی انتظامی امور کے لیے ضروری چیزیں ہیں، لیکن ظلم کے لیے قانون کا نام دے کر، قانون کی آڑ میں انصاف کے نام سے ظلم کرنا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کے شر سے ہماری حفاظت کرنا۔ خیر، ہم بہت کچھ کہنے کو ہیں، ہم پر ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، ان کے نیکسٹ اقدام کیا ہیں، آئندہ قدم کیا ہیں، یہ کس راہ پر جانے جا رہے ہیں۔ میں
الیکشن سے پہلے ایک بات کہا کرتا تھا، اللہ کرے میری بات غلط ہو، کہ اگر خدا نہ خواستہ 2019 کا یہ الیکشن جیت جاتے، پہلے دن تو بہت اچھی اچھی باتیں کی کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور یہ اور بلا، اور لوگوں نے بہت خوب تعریف کے پل بھی باندھے، اس کا بہت اچھا سدھر گئے بھائی۔ دوستوں میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ 19 کا الیکشن جیت جاتے ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے 2019 کے بعد کا ہندوستان کیسا ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہو انہوں نے، ان کے جو عزائم ہیں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، یہ کوئی حادثاتی طور پر یہ حالات بنتے ہوں کہ موب لنچنگ ہو گیا، اچانک بھیڑ جمع ہو گئی اور اچانک کسی کو مار دیا، نہیں، حادثاتی طور پر نہیں، یا اچانک سڈنلی طور پر کوئی ان کا کوئی منتری یا کوئی نیتا، راجنیتی نیتا یا کوئی بھی نیتا ویتا کوئی ہمارے خلاف دھمکی بھرے انداز میں کوئی بکواس کرتا ہو، کوئی اچانک ہو اور اس کی اپنی رائے ہے، ایسا نہیں۔ یہ بہت ہی منظم سازش کا ایک حصہ ہے، آپ کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ اس پر جتنا بولا جائے کم ہے، اور بہت قریب سے میں نے یہ ساری چیزوں کو محسوس کیا ہے، دیکھا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے دوستوں، دو چیزیں ہیں، میں نے جو حدیث پاک پڑھی، خیر الامور اوساطها، بیلنس کی ضرورت ہے، بیلنس کی ضرورت ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ، ہم دو طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اکثریت ایک بڑی تعداد ہماری آج بھی ملک کے حالات سے لے کر ان کے عزائم، ان کے پروپیگنڈے، یہ جس جانب اس ملک کی سیاست بڑھ رہی ہے، بہت سارے لوگ جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ جس کو کہا جاتا ہے، یا واقعتاً وہ جاہل غافل ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو آج بھی اس ملک میں ہونے والے حالات، اس ملک کے بدلتے حالات، اس سے کوئی سروکار نہیں، ان کو کوئی بڑی نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے میرے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہے، اجتماعی اعتبار سے ہماری میری اپنی قوم کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں کس طرح سے بہت منظم سازش کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ، سب سے پہلے حق کے رائے دہی سے محروم کرنے کی سازش، پھر ہم کو سماجی اعتبار سے تو یہ سمجھیے ہمارا بائیکاٹ ہو گیا ہے، سیاسی اعتبار سے پارٹیاں جو آج یہاں کی سیاسی پارٹیوں کی جو حالات ہیں وہ بھی کوئی اچانک کہ کوئی حادثاتی طور پر یا لوگوں نے ووٹ دیا یا یو ای ایم میں سیٹنگ ہو گیا اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا نہیں، یہ بھی اس سازش کا یہ حصہ ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے بالکل لاوارث ہو جائے۔ ہماری کوئی سیاسی، آج سے کچھ سال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کے ووٹوں کی کتنی اہمیت تھی۔ اب وہ پارٹیاں کہ جو مسلمانوں کے ووٹوں کی برکت سے مضبوط ہوا کرتی تھی، حکومتیں اور سرکاریں چلاتی تھی، اب وہ بھی سافٹ ہندوتو کا نعرہ، سافٹ ہندوتو کی لائن کے اوپر، ہندوتو کے اوپر بڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسی ایک سازش کا حصہ ہے، کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا ہے، سازش کے ساتھ آپ کو سماجی اعتبار سے آپ کو لاوارث، سیاسی اعتبار سے لاوارث، آپ کی ووٹوں کی، آپ کی پارٹی کی، آپ کے حق کے رائے دہی کی، آپ کی سیاست کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ دوستوں جیسے ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا ووٹر آئی ڈی ویریفیکیشن کیا چیز ہے، ہم بھی اس چیز کا اعتراف کریں اور انہیں بھی پتا ہے اس معاملے میں ہماری اپنی قوم بڑی غافل ہے، ووٹ دینا نہ دینا کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑی غفلت کے ساتھ ووٹ دینے ہی نہیں جاتے ہیں تو ہمارا ویریفیکیشن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارا نام ہے یا نہیں ہے، نام ہے تو صحیح ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے تو فوٹو ہمارا صحیح ہے یا نہیں ہے، ایڈریس ہمارا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ایک خالص یہ سمجھ کر چلے کہ آپ کو ٹارگیٹ کر کے پہلے، سب سے پہلے جو یہ لوگ بولا کرتے تھے الیکشن سے پہلے کہ مسلمانوں کو ووٹر آئی ڈی سے، وہ حق رائے دہی سے محروم کر دیں گے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر یہ چاہتے، اس کے بعد این پی آر کے بعد جو ہے این آر سی کہ نیشنل رجسٹریشن آف سٹیزن، اس کو ہمیں دو چیزیں لے کر چلیں، غفلت کا شکار بھی نہیں ہو، ایک بڑی تعداد ہماری غفلت کا شکار ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پڑھی نہیں، وہ اپنی مرضی میں مست ہے۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ایک ذمہ داری کے حیثیت سے بعد میں آپ کو جو اتنے عزائم، جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے برے پروپیگنڈے ہیں، اور
اس ملک کی سیاست جو بھیانک رخ اختیار کر رہی ہے، خالص ہماری حسد کی بنیاد پر ان کی سرکاریں بنتی ہیں. ان کو ان کے نیتاؤں سے کوئی ہمدردی، کوئی سروکار نہیں. ان کا بس چلے یہ لوگ مار دیں انہیں، لیکن بس یہ ہے تو مسلمان دبے ہوئے ہیں، یہ ہے تو مسلمان ڈرے ہوئے. نوٹ بندی بھی چلے گی، جی ایس ٹی بھی چلے گی، بھوک مرا چلے گا، بھوکے مر جائیں گے، لیکن وہ آئے گا تو مودی ہی. یہ لوگ بولتے تھے الیکشن سے پہلے، اور کر کے دکھایا یہ لوگوں نے. دوستوں، ہم کبھی تنہائی میں سوچیں اور غور کریں کہ آج جو یہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، آنے والا کل خدا نہ خواستہ کتنا بھیانک ہوگا. اور اس ملک میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا لمبا ایک فیوچر ہے، جن کے سامنے ایک زندگی ہے، وہ کیسے اس ملک میں جی پائیں گے اپنی پہچان کے ساتھ، دین و ایمان کے ساتھ. اس لیے بالکل غافل رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، حدیث بھی اس کا درس دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں. لا یلدغ المرء بجوہر مرتین، مسلمان غافل نہیں ہوتا ہے، مسلمان لاپرواہ نہیں ہوتا ہے، مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا ہے. تو یا تو ایک بڑی تعداد ہماری ایسی ہیں جو غفلت کے اندر زندگی گزار رہی ہے، اور اتنی ہی بڑی تعداد وہ ہیں جو خوف و ہراس میں مبتلا ہے. الحمدللہ، یا غفلت میں ہے یا خوف و ہراس. ہم کو دونوں چیزوں سے بچنا ہے. خوف و ہراس اور مایوس نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں. جیسے این آر سی کے تعلق سے بھی میں بات کروں، ایک جنرلی حالات بھی ملک کے اعتبار سے، اپنے وجود کو لے کر، اپنی پہچان کو لے کر اس ملک میں کبھی بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہم حاکم رہے، ہم محکوم اور تابعدار نہیں. 980 سال تک مسلسل ہم نے اس ملک میں حکومت کی ہے. 980 سال تک. میں آپ کے سامنے تاریخ دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں، الحمدللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اتہاس کو، تاریخ کو. دین اسلام کا اس ملک سے پرانا رشتہ اور ناتا رہا ہے. میں صرف حکومت کے اعتبار سے بات کروں تو 980 سال ایسے گزرے اس ملک میں کہ ہم 3% سے کم تھے، 3% یا اس سے بھی کم تھے. اور 980 سال، 977 سے لے کر سن عیسوی 977 سے لے کر 1857 تک مسلسل حکومت کی. سب سے پہلا ہمارا بادشاہ سلطان ناصر الدین سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ، اور آخری بادشاہ حضرت بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کئی خاندانوں نے اس ملک میں، مسلمانوں نے حکومت کی. ہم نے صرف مغلوں کا نام سن رکھا ہے. دوستوں، مغل تو بہت بعد میں آئے. سب سے پہلے غزنی آئے، غزنی کے بعد گوری آئے، گوری کے بعد غلام آئے، خلجی آئے، تغلق آئے، سید آئے، لودھی آئے، مغل آئے. کئی خاندانوں نے مسلسل 980 سال تک، 977 سے لے کر 1857 تک ہم نے حکومت کی ہے. بہت حیرت کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے. اور جو ظالم ہمارے سروں پر ہیں، جو آج ہم سے اس ملک سے وفاداری کا، محبت کا، دیش بھکتی کا، بھکت پنے کا جو سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ ایسی حاکم قوم کہ جس نے 1000 سال کے قریب اس ملک میں حکومت کی، آج ہم اپنے وجود کو لے کر ہراساں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. آج ہم کو اس ملک میں ڈر لگ رہا ہے، اپنے وجود کو لے کر ڈر لگ رہا ہے، اپنی پہچان کو، اپنے تشخص کو لے کر ڈر لگ رہا ہے، داڑھی ٹوپی کو لے کر ڈر لگ رہا ہے، اپنے اسلامی لباس کو لے کر ڈر لگ رہا ہے. دوستو، سب سے پہلے اس مایوسی سے ہمیں باہر آنا ہے. میں نے قرآن پاک کی جو عہد کے تعلق سے جو آیات ہیں، وہ آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت پیارا عمل ان آیتوں میں آپ کو ملے گا، سیرت کے اندر، تفاسیر کے اندر، کہ آپ نے کبھی بھی نظریات کے میدان میں ہار نہیں مانی، کبھی اپنے آپ کو لے کر مایوس اور نا امید نہیں ہوئے. الحمدللہ. عہد کے اندر جہاں 70 شہادتیں، خود پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، دندان مبارک شہید ہیں، خود کی جو کڑیاں ہوتی ہے، لوہے کی کڑیاں، وہ آپ کے پیشانی مبارک کے قریب اندر جسم کے اندر گھس گئی، اور جسم اطہر زخموں سے نڈھال ہے.
میں تفصیلات میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں، تمام واقعہ جانتے ہیں، میں صرف جو بات بتلانا چاہتا ہوں اس موقع کی، ہم تمام نے واقعہ سن رکھا ہے کہ کچھ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کچھ لوگوں کو بھیجا جا کر ڈراؤنی خبریں پھیلائے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تاکہ لوگ ڈر جائے، جا کر ڈراؤ تو پھر 2014 میں جیت گئے، پھر اب 2019 میں بھی آگے اب یہ ہو جائے گا اور مسلم مکت بھارت ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، فاخشوهم تاکہ ڈر جائے، فزادهم ایمانا۔ ہم تمام جانتے ہیں جس وقت ابو سفیان کے کارندے وہاں پہنچے مدینہ منورہ کے اندر، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس میدان میں آئے اور اعلان یہ فرمایا کہ وہی لوگ میدان میں آئے جو عہد میں شریک تھے، اس لیے کہ نظریات اور مورل کی جنگ ہے، بتلانا ہے کہ چاہے عہد میں زخم ضرور کھائے لیکن یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ابو سفیان ہی کی زبان میں گئے تو یہ تو کنویں کے ڈول کی طرح ہے، جو پہلے پہنچ گیا اس نے پہلے پانی لے لیا، آج تم غالب کل انشاءاللہ ہم غالب، یہ تو ایک وقتی چیز تھی، یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، عہد میں زخم کھائے تو ہم ہمیشہ کے لیے ہم بزدل ہو گئے، ڈر گئے نہیں، الحمدللہ جو نظریہ، جو میری سوچ، جو نظریہ، جو موقف تھا فتوحات کے دور کے اندر، حکومت کے دور کے اندر، بادشاہت کے دور پہ کلمے پر جو یقین تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری کامیابی اللہ کے حکم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، آج آزمائش کے دور میں، ظالموں کے دور میں، بلکہ خدا نخواستہ اس سے برے دور آئے، اس سے برے حالات آئے، تب بھی کبھی بھی اپنے آپ کو لے کر، اپنے وجود کو لے کر، اپنے دین و ایمان کو لے کر خوف و ہراس اور مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا، کبھی ادنا شک و شبے کا ایک ذرہ ہمارے دل پر ایسا وسوسہ نہیں گزرنا چاہیے کہ اللہ نے تو ایمان میں کامیابی اور یہ کیا حالات آ، کل بھی الحمدللہ ہمیں یقین تھا، آج بھی یقین اور انشاءاللہ کل بھی یقین رہے گا کہ ہم ہی غالب اور کامیاب ہیں انشاءاللہ، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی، اور دیکھیے عمل وہی لوگ میدان، کئی صحابہ یا رسول اللہ ہم بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، یا رسول اللہ احد میں موقع نہیں ملا تھا، یا رسول اللہ ابھی موقع دے دیجیے، لیکن بتلانا تھا کہ ہم نظریات کے میدان میں ہم نے جس چیز کو اپنا موقف بنایا ہے اس میں ہم نے ہار نہیں مانی الحمدللہ۔ احد ثانی ہوا، گئے وہاں پر، آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان بشارتوں کو بیان کیا ہے کہ وہاں گئے لم یمسسوا واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی بلکہ وہاں مال غنیمت میسر ہوا، ہمراہ الاسد میں جا کر صحابہ کرام نے تجارت کی اور خوب مال بھی کمایا، اللہ کے فضل اور نعمتوں کے ساتھ لوٹے۔ پھر ایک بات آگے کی آیت میں اس وقت یہ کہی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ تو شیطان ہے یہ جو ڈراؤنی خبریں، اس زمانے میں ان کی مجبوری تھی کہ ان کے پاس سوشل میڈیا اور اینڈرائڈ فون نہیں تھے، اس لیے شاعروں کو اور جھوٹے لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت پڑتی تھی، آج اب وہ ضرورت نہیں، اس لیے سوشل میڈیا سے اور واٹس ایپ سے کام چل جاتا ہے، این آر سی آ جائے گا اور این آر پی آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے، ذرا بھی ڈرنے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ایسی خبروں کو ہاں غافل نہیں ہونا، میں دونوں چیز ساتھ ساتھ لے کر چل رہا ہوں، جہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو مایوس اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہونا ہے، وہاں یہ بھی کہ غفلت سے، بلکہ میں ایک قدم بڑھ کر جہاں تک غفلت کی بات ہے میں یہ کہوں گا کہ چاہے این آر سی اور این آر پی آئے یا این پی آر آئے یا نہ آئے، ملک کے جو حالات بن رہے ہیں، ہمیں اب تو سب کچھ ہمارے سامنے اوپن ہو گیا، اچھے دن ہم نے تو کبھی توقع نہیں کی تھی کہ اچھے دن آئے، جن کو اشاروں کو توقع تھی یہ بھولے بھالے میٹھے نعروں کی کہ اچھے دن آ جائیں گے اور 15 لاکھ جیب میں آ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، ان کی بھی خوش فہمیاں دور ہو گئی، اللہ کا فضل ہے ہم نے کبھی اس سے کوئی توقع نہیں رکھی۔ تو چاہے این آر سی، این پی آر یا کچھ ہمارے خلاف قوانین بنے یا نہ بنے ماضی قریب کے اندر، ماضی بعید میں، لیکن جس کروٹ یہ ملک کی سیاست کروٹ لے رہی ہے اور جو ارادے ان کے کھل کر اب ہر نئے دن نئی شرارتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، بہت چوکنا اور حساس رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا اور حساس، چاہے ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ مانگے یا نہ مانگے، چاہے این آر سی کی دھمکی ہمیں دی جائے یا نہ دی جائے، این پی آر کے نام سے ہمارے گھروں کی اور کیا مردم شماری کی جائے یا نہ کی جائے، جو حالات بن رہے ہیں ویسے ہی ہم کو تو حساس رہنے کی ضرورت، میں دونوں چیزیں لے کر چل رہا ہوں، غفلت بھی ضرورت نہیں ہے، غفلت میں بھی نہیں رہنا ہے،
لیکن ساتھ میں مایوس اور نا امید بھی نہیں ہونا ہے، بلکہ جو اس طرح کی خبریں ہیں اس کو رد کر دینا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ ڈرانے والے تو شیطان ہیں۔ الحمدللہ۔ اور جو ڈر گئے تھے عہد کے تعلق سے ہم نے واقعہ پڑھ رکھا ہے، پہلے ہی 300 الگ ہو گئے منافقین، پھر بعد میں بھی راستے میں کچھ لوگ ساتھ چھوڑتے گئے، پھر عہد سے واپسی کے اوپر کئی لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے ان کے زخموں پر نمک چھڑکا، تانے دینے لگے کہ ہماری بات مانی ہوتی تو یہ حالات نہ آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو سفیان نے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ شیطان تھے، لیکن جو ڈر گئے، وہ جو بزدل نکلے، جو مایوس ہو گئے، جو ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے، وہ شیطان کے دوست۔ اللہ تعالیٰ ہماری شیطان بننے سے نہیں اور شیطان کے دوست بننے سے بھی حفاظت کرے۔ آگے کی بات اور ایک بات کہہ کر میں پھر مقصد پر آ رہا ہوں، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب حالات آتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوا کے بندے ہوتے ہیں، جس جانب ہوا کا روح ہوتا ہے اپنی وفاداریاں اس جانب رکھتے ہیں، وسیم رضوی جیسے ہوا کا روح، جیسی حکومت ان کی زبان بولنا اور ان کی چاپلوسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے اگر کچھ لوگ چھٹتے ہیں سواد اعظم سے، ہم سے، اور ان کے بیانات اس قسم کے آتے ہیں تو ہم کو مایوس ہونے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر کی جانب یا ان کی چاپلوسی کی جانب جو دوڑ رہے ہیں ان سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر رہے ہیں۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ ہی نے ان کو محروم اور بدقسمت بنا دیا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، دو چیزوں کا بیلنس، ہماری اپنی مسلمانوں کی معاف کرنا بدقسمتی یہی ہے، یہ بیلنس نہیں ہوتا ہے، یا تو بہت ہی زیادہ خوف و حراس۔ کیوں ہم ڈریں؟ ہم کیوں ڈرے؟ ہم کوئی مجرم ہیں، ہم کوئی چور اچکے ہیں، ہم کوئی پردیسی ہیں، ہم کوئی لٹیرے ہیں، ہم کوئی بھاڑوتی ہیں، بلکہ جن لوگوں کے نام سے، جن مغلوں اور مسلمان سلاطین کے نام سے ہم کو پردیسی ہونے کا نام تانا دیا جاتا ہے، میں تو بہت فخر کے ساتھ ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں ہمارے ان مسلمان سلاطین کے اوپر، ان کی حکومتوں پر فخر ہے۔ جن مغلوں کو تم گالی دیتے نہیں تھکتے ہو، اگر وہ مغل چور اور لٹیرے ہوتے ہیں تو میں ایک بات ہر جگہ کہتا ہوں کہ مغل اور جو مسلمان سلاطین، جو مسلمان خاندان جنہوں نے یہاں پر حکومتیں کی ہیں، وہ تقریباً افغانستان اور جارجیا اور اس کے اطراف کے علاقوں سے آئے۔ آپ دیکھیں اگر یہ لوگ چور لٹیرے ہوتے ہیں تو افغانستان دنیا کا سب سے زیادہ خوشحال ملک ہوتا، لیکن ہے آج بھی کھنڈرات ہے۔ انہوں نے، مغلوں نے، ہمارے مسلمان سلاطین نے اس ملک پر احسان کیا ہے۔ انہوں نے اس ملک کی آبادی کے لیے، اس ملک کی سیرابی کے لیے، اس ملک کی سینچائی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک انہوں نے یہاں قربان کر دیا تھا۔ دوسری پردیسی طاقتوں میں ان میں فرق ہی یہ تھا، ہمارے اس ملک کی جو عام رعایا جو تھی، عوام جو تھے، وہ تو بیچارے غلامی کے عادی ہو گئے تھے، اس لیے کہ مغل یا مسلمان بادشاہ ان کے لیے کوئی پہلی چیز نہیں تھے، انگریز بھی ان کے لیے کوئی نئے نہیں تھے، بلکہ ایک روٹین تھا، آیارم گیارم کا حصہ تھا۔ اس لیے اس ملک میں مضمون میرا آزادی کے اوپر نہیں، لیکن ایک بات میں کہتا چلوں، اس ملک کے لوگوں کو آزادی کی جو لذت سے آشنا کیا ہے، آزادی کیا ہوتی ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ مولا ان کے لیے گناہ بھی ان کا مقدر تھی، روٹین تھا، آیارم گیارم کا حصہ تھا، اس لیے کہ مغل اور سید اور تغلق اور مسلمانوں کے پہلے بھی اور بعد بھی بہت سارے، یا پورٹوگل والے آئے، یا ڈچ ہولینڈ والے آئے، یا فرانسیسی لوگ آئے، یا انگریز لوگ آئے، ان میں اور ہم میں فرق یہ تھا کہ الحمدللہ ہم نے اس ملک کو دیا ہے جس مغل کے نام سے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جن کے ناموں سے جو یادگار، جو تاریخی عمارتیں تھی اس کو مٹایا جا رہا ہے، ان کے نام بدلے جا رہے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہمارے پیٹ کا پانی ہے، نماز تھوڑی ہے، نام بدلیں گے تو بدلنے دو، کیا فرق پڑتا ہے۔ بہرحال میں اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں ڈرے اور کیوں مایوس ہیں۔ ہم کوئی چور لٹیرے اچک کے نہیں ہیں، اور قانون نے، اس ملک کے دستور نے ہمیں جو
तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमारे हुकूक को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हमें जो बंधारण ने जो हुकूक दिए हैं, वो कोई भीख के कटोरे में नहीं दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुर्बानियों का ये सिला है, और जो खून हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बहाया है, दूसरी कौमों ने इतना पसीना भी नहीं बहाया है, तस्वुर ही नहीं था। एक जमाने तक इस मुल्क की आज़ादी की जो जंगोजहद थी, उसमें हमारे बिरादरान वतन का बराह रास्त इज्तिमाई एतबार से कोई किरदार नहीं था। इक्का दुक्का जरूर मिलते थे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे, लेकिन इज्तिमाई एतबार से, कौमी एतबार से कोई किरदार इनका नहीं था। 1919 के बाद इज्तिमाई किरदार, हमारे बुजुर्गों ने गांधी जी को प्रमोट किया और मैदान में लाया, उनको हिंदुस्तान का दौरा करवाया, उसके बाद इज्तिमाई किरदार इनका इस मुल्क की आज़ादी में आया है। वरना 100 साल से ज़्यादा अरसा ऐसा गुजरा कि हम इज्तिमाई तो इनफिरादी एके दुखे जरूर इनके मिलते थे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम एहसास कमतरी में क्यों, आज बड़ी तकलीफ ये है कि हम एहसास कमतरी बल्कि एहसास जुर्म का शिकार है। हम अपने आप को हकीर और फकीर समझ रहे, परदेसी समझ रहे, भाड़ूदी समझ रहे। इनके 4 आदमी के बीच में खड़े रहने की नौबत आए तो हम अपने आप को अकेला और तन्हा और पता नहीं क्या महसूस कर रहे, गुलाम महसूस कर रहे हैं। इनके पब्लिक पैलेस में जाने से डर लगता है, सफ़र करने से ट्रेनों में और बसों में और हवाई अड्डों पर, और इनके इज्तिमाई इनके प्रोग्रामों के अंदर शामिल होने से हमें डर लगता है। अपने आप को हम जलील महसूस कर रहे, क्यों हम एहसास कमतरी का शिकार, बल्कि एक बात और कहूँ, एहसास जुर्म का शिकार। दुनिया में कहीं कोई हादसा हुआ, सबसे पहले प्ले कार्ड लेकर हम निकलेंगे, आतंकवाद मुर्दाबाद और फुला मुल्क मुर्दाबाद और फुला मुल्क मुर्दाबाद। क्यों इतनी अपने आप को गिरा रहे हैं हम, क्यों इतनी सफाई देने की हमें जरूरत पेश आ रही, हम कर रहे, हमने किया है। दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, हमारे इस मुल्क में भी जितने बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हाथ था। मैं उसकी तफसीलात में जाना नहीं चाहता। मैं रिहाई के बाद एक प्रोग्राम में पूना गया था, वहाँ 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक डॉक्टर कोलसे पाटिल साहब, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, ये बम्बई हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायर्ड जज, अभी रिटायर्ड हो गए। और एक दूसरे एम मुशर्रफ साहब, ये किसी जमाने में आईबी के चीफ रह चुके हैं, बड़ी पोस्ट, बड़ा होता है इंटरनल, यानी दाखिली एतबार से जो जासूसी तंजीम जो इसका काम करती है, इनपुट वगैरह और खुफिया एजेंसी जो है आईबी, उसके चीफ रह चुके हैं। उन दोनों से मेरी मुलाकात हुई और वहाँ एक किताब का तारुफ होगा। एक किताब उनकी है, उसका नाम तो आपने भी सुन रखा होगा, वो किल्स करकरे, कि करकरे को किसने मारा था। एक किताब ये भी मुशर्रफ साहब ने लिखी थी, और दूसरी एक किताब उन्होंने लिखी थी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम आरएसएस। उन्होंने उसमें 12 बड़े बड़े वाकयात उस किताब में लिखे हैं। उसमें मेरे जिस मुकदमे में मुझे सजा हुई थी फांसी की, अक्षरधाम वाला मुकदमा, और फिर लाल किले के ऊपर जो हमला हुआ था वो है, फिर आरएसएस के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ था, फिर सीआरपीएफ के कैंप के अंदर, रामपुर के करीब सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ था, फिर अयोध्या के अंदर एक दहशतगर्दाना हमला। 12 मुकदमा तो उन्होंने गिनाए थे और बड़े दावे के साथ लिखा है कि सारा इन्होंने करवाया, और सबके नाम, कौन से केस में कौन कौन मुलव्वस था। और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर मैं झूठा हूं तो हुकूमत आपकी है, मुझे घसीट ले जाओ कोर्ट के अंदर। बहरहाल मैं सारी तफसीलात में जाना नहीं चाह रहा, मैं फिर वापस मकसद पर आ रहा हूँ। अव्वल है कि हम क्यों डरे और क्यों हम एहसास कमतरी बल्कि एहसास जुर्म का शिकार हैं। हम बहुत ही खुद एतमादी के साथ, वसूख के साथ, अपने ईमान के ऊपर जितनी खुद एतमादी, जितना यकीन पहले था। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आई, मैं हर जगह दोहराता हूँ। सन 47 के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे एक मजमे के सामने खिताब कर रहे थे। उसमें उन्होंने एक बहुत प्यारी बात, बल्कि ये कहूँगा कि बहुत इबरतनाक बात ये कही कि देखो, 2 बातें आपको तय करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बातें आपको तय करनी है। एक तो ये कि आपको इसी मुल्क में रहना है,
آپ کو اسی ملک میں رہنا ہے، اور دوسرا یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو اس ملک میں اسلام کے ساتھ اپنی پہچان اور اپنے تشخص کے ساتھ رہنا ہے. نہ تو ملک چھوڑ کر بھاگیں گے اور نہ اپنی پہچان اور اسلام کو چھوڑیں گے. مولانا نے کہا اگر آپ نے یہ طے کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس ملک سے بھگا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا ایمان نہیں چھین سکتی انشاءاللہ. لیکن طے آپ کو کرنا ہے، خود اعتمادی اور کانفیڈنس اپنے آپ پر، اپنے ایمان پر آپ کو ہونا چاہیے. اچھا شکتی جس کو گجراتی میں کہا جائے، اچھا شکتی آپ کے اندر ہونی چاہیے، خود اعتمادی آپ کے اندر ہونی چاہیے. مولانا نے کہا اگر آپ کے اندر اچھا شکتی ہے، خود اعتمادی ہے، پھر حالات کو لے کر کچھ وساوس اگر ہے تو آپ مجھے پوچھو، میں اس کا علاج بتلاؤں. اگر آپ نے طے کر لیا کہ مجھے اسی ملک میں رہنا ہے انشاءاللہ، اور دین و ایمان کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ، اپنی مساجد کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ رہنا ہے، آپ نے طے کر لیا دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ یہاں سے آپ کو بگا نہیں سکتی، ایمان سے محروم نہیں کر سکتی. لیکن طے آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد اگر کچھ پریشانیاں ہیں جو بظاہر اس وقت پریشانیاں تھیں، خون خرابہ چل رہا تھا ملک کے اندر، تو آپ مجھے پوچھو، میں اس کا علاج بتلاؤں. لیکن شرط یہ ہے آپ جوامرد اور بہادر ہوں. آپ نے طے کر رکھا ہے کہ یہیں رہنا ہے، چھوڑ کر نہیں جانا ہے. ہاں اگر آپ ہی ڈر گئے اور بزدل ہو گئے، مایوس ہو گئے، افراتفری اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے، تو پھر آپ لاشیں ہیں، اور ان 8 کروڑ لاشوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. بیمار کا علاج ہو سکتا ہے، لاشوں کا اور مردوں کا علاج نہیں ہو سکتا. آپ نے طے کیا ہے، پھر کچھ پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے ہم بیٹھیں اور حل نکالیں. لیکن آپ ہی نا امید ہو گئے اپنے وجود کے لیے، تو پھر لاشوں کا تو کوئی علاج نہیں. دوستو اس لیے چاہے قانون کوئی بھی آئے، میں نے ایک بات جو ابھی کہی کہ ہم مسلمان اس معاملے میں اتنا حساس ہونا چاہیے کہ NRP اور NPR اور NRC اور UAPA قوانین کی دھمکی دے یا نہ دے، قوانین آئے یا نہ آئے، چاہے دھمکی نہ ہو، خالص قانون کی حیثیت سے ہو یا قانون کی حیثیت سے بھی نہ ہو، قوانین آئے یا نہ آئے، ملک کے حالات کو لے کر ہر مسلمان کو اتنا حساس تو ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے سامنے میری اپنی کیا تیاری ہونی چاہیے. لیکن اس NRC کے تعلق سے میں بات پر آ جاؤں، ہم کام ضرور کریں، NRC کے اوپر کام کریں، NPR کے اوپر کام کریں، بلکہ ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے، کیا چیز ہے اور اس میں کیا ڈاکیومنٹ چاہیے، اس کی ابتدا کیسے ہوگی، کون سے ڈاکیومنٹ کو کہاں پیش کرنا ہے، اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہے، کوئی سدھارا ودھارا ہے تو کیسے کرنا، کہاں سدھارا ودھارا کیا جا سکتا ہے، NPR کیا چیز ہے، NPR کے اندر کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی. اس سے پہلے سب سے پہلا مرحلہ جو آئندہ سال اپریل سے شروع ہو رہا ہے، ستمبر کے اوپر ختم ہوگا، یہ ان لوگوں نے کہا ہے، وہ جو ہوگا یہ ویریفیکیشن والا، ووٹر ID ویریفیکیشن والا، معاف کرنا، ووٹر ID ویریفیکیشن تو ابھی اس مہینے سے ہی شروع ہوگا، اور آئندہ سال اپریل سے شروع کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں NPR. ووٹر ID ویریفیکیشن، ہمارے ووٹر، ہم جو انتخاب کے اندر جو رائے دہی جو ہوتی ہے ہماری، ہم جو ووٹ ڈالتے ہیں، یہ سازش ہی، میں اس کو سازش ہی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان کو ہماری غفلت کا علم ہے. ایک بڑی تعداد یا تو ووٹ ہی نہیں دیتی، یا جو دیتے بھی اب سستی کے مارے کہ کون کلیکٹر میں جائے گا اور کون فلاں جگہ جائے گا، اور 2 دھکا کھانے میں ہماری قوم تھک جاتی ہے. کون جائے گا، کون اتنی محنت کرے، کون بار بار کاغذوں کے اوپر صحیح کرے، کون بار بار آوک کے داخلے لینے جائے اور فلاں جگہ جائے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹارگیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ اور قدم ووٹر ID کے ویریفیکیشن کا ہے. وہ چیز نیٹ پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی آئی ہے. میری گزارش ہے کہ ہم بوکھلاہٹ کا بھی شکار نہ ہو، لیکن کام کریں. کیسے کریں؟ ایک روٹین کی طرح، روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں اہمیت اس کو ضرور دیں، لیکن اتنی اہمیت نہ دیں کہ بے صبری کا مظاہرہ ہو جائے، بوکھلاہٹ کا اور ڈر کا مظاہرہ ہو جائے، اور لوگوں کو ہم پر تانا تشنی کرنے کا یا مزہ لوٹنے کا ان کو موقع مل جائے. یا ووٹر ID کے بعد NRC کیا چیز ہے، NRC کے تعلق سے بھی وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہر اچھی اور بری چیز چلتی رہتی ہے، اور اس کو چلاتے بھی رہتے، کوئی تحقیق نہیں کرتے. حالانکہ ہے قرآن پاک میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، تحقیق کرنی چاہیے. دوستو آسام NRC کو لے کر ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں. 2 چیزیں، ایک تو اس لیے بھی کہ وہ فیل ہو گئے ہیں،
ان کی جو منشا تھی، ان کی جو مراد تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ دوسری بات، آسام این آر سی اور یہاں عام ملک کے اندر بہت بڑا فرق یہ ہے، وہ بنگلہ دیش کا ٹکڑا کر کے، بنگلہ دیشیوں کو بھی اس وقت بہت اچھا لگتا تھا، اور ٹکڑا کیا، اور اس کے بعد جو بھی اس وقت کے جو حالات بنے 71 کے، اس کی میں تہ میں اور باریکی میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ان کا تعلق اس چیز سے تھا کہ وہ 71 کے بعد بہت سارے گھسپیٹھیے آ گئے، یہاں کوئی الگ ملک نہیں بنا ہے، کوئی ٹکڑا نہیں ہوا ہے، کوئی گھسپیٹ کی بات نہیں ہو رہی، پھر بھی جو دھمکی بھرے انداز سے این آر سی سے ڈرانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اس میں کئی گنجائشات ہیں۔ سب سے پہلے تو 1950 تک 1950 تک جتنے بھی جن لوگوں کی بھی یہاں پیدائش ہے، ان کو صرف اتنا ثابت کرنا ہے کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا، چاہے ان کے والدین کوئی بھی ہو، کہاں کے بھی ہو، والدین سے کوئی سروکار نہیں، میری پیدائش یہاں کی، میں یہاں پیدا ہوا تھا، اس کو صرف ثابت کرنا ہے، تو ان کے لیے آٹومیٹک سٹیزن، ان کے لیے 1950 سے لے کر 1987 تک، 26 جنوری 1950 سے لے کر 31 دسمبر 1987 تک جن کی بھی پیدائش ہے، سارے کے سارے اس کے نیشنلٹی ان کی یہاں کی پروار ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے، ان کو کوئی نیا آدھار کے پراوا کے کوئی ڈاکیومنٹ کے پاسپورٹ کوئی چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو اتنا ثابت کرنا ہے کہ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے 1950 سے لے کر 1987 تک۔ اس کے بعد 1987 1 جنوری 1988 سے لے کر 2003 31 دسمبر 2003 تک، 1987 کی جو تاریخ میں نے بولی وہ 1 جولائی تک تھا، 1 جولائی تک، 1 جولائی 1988 سے لے کر 2003 تک ماں باپ میں سے کوئی ایک انڈین سٹیزن ہے، ماں باپ میں سے کوئی ایک انڈین سٹیزن ہے تو ان کی اولاد یہاں کی ہندوستانی کہلائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد واجپئی کے دور کے اندر 2004 کے اندر ان کی سرکار بنی تھی، پھر ایک امینڈمنٹ لائے، سدھارا کیا، اور پھر 1987 سے لے کر آج تک، 2003 سے، معاف کرنا تاریخ بھول رہا ہوں، 2003 سے 2003 31 دسمبر 2003 تک وہ قاعدہ تھا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک۔ اب 2004 کی 1 جنوری سے لے کر آج تک، جب تک یہ قانون چل رہا ہے، امینڈمنٹ چل رہا ہے، ماں باپ دونوں ہندوستانی ہو اور آپ کی پیدائش بھی یہاں کی ہو، یا دونوں ہندوستانی نہیں ہے، ایک ہندوستانی ہے دوسرا باہر کا ہے، لیکن وہ باہر کا قاعدے سر ویزا کے ساتھ آیا ہو، گھسپیٹھیا نہ ہو، غیر قانونی طور پر نہ آیا ہو، تو بھی ہندوستانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے پناہ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے پناہ، جو حرم محترم میں داخل ہو جائے اس کو پناہ، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اس کو پناہ، گنجائش کوئی محروم نہ رہے۔ الحمدللہ یہ جو گنجائشات ہے کہ 87 سے تک پیدائش، 1950 سے لے کر 87 کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اس میں جو پیدائش ہے کسی ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں، صرف آپ کا یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ یہاں پر پیدا ہوئے۔ 87 1 جولائی 1987 سے لے کر 31 دسمبر 2003 تک ماں باپ میں سے کوئی ایک چاہے ہندوستانی ہو اور آپ کی پیدائش یہاں کی ہے تو آپ ہندوستانی ہو گئے۔ پھر 2004 1 جنوری 2004 سے آج تک دونوں ماں باپ دونوں ہندوستانی ہیں، یا دونوں میں سے ایک ہندوستانی ہے، دوسرا چاہے باہر کا ہو لیکن غیر قاعدے سے گھسپیٹھیا نہ ہو، باقاعدہ ویزا لے کر آیا ہو، تو بھی ہندوستانی، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی ہندوستان۔ اب ہم جس آسام کے نام سے اور جس آسام میں ان کا فیاض ہو گیا، ان کی عزت کے دھجا گرو، اس کو ہم لے کر کیوں ہم خوف و ہراس میں مبتلا ہوں؟ اس لیے بہت زیادہ وقت ہو گیا، معاف کرنا، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پھر یہ آخری بات پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ، تو جہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم لیگل اویئرنیس ہمارے اندر ہو، جاگروتی جس کو کہا جاتا ہے، قانونی بیداری بہت ضروری ہے، لیگل اویئرنیس، ساتھ میں
ہم غفلت میں مبتلا نہ رہے، کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے. لیکن ساتھ ہی اور اس کے تعلق سے جو ضروریات ہیں، ڈاکیومنٹ کون سے ہیں کہ ہمارا برتھ سرٹی ہو، ہمارا لیونگ سرٹی ہو، ہمارا آدھار کارڈ ہے، راشن کارڈ ہیں، لائٹ بل ہیں، یا کھیتی باڑی، آپ کا کھیتی باڑی والا علاقہ ہے تو کھیڑوتوں کی جو پوتھی ہوا نوت پوتھی ہوا کرتی پتہ نہیں ہے جو بھی ہوتا ہوگا، یا پاسپورٹ ہیں. ساری چیزیں ہمارے پاس، یا کم از کم 3 چیزیں. اور میرے اعتبار سے میں جو چیز سمجھا ہوں، ہمارے پاس اگر صرف برتھ سرٹی اور پاسپورٹ بھی ہیں تو بھی کافی. سب سے مضبوط پراوا جو ہے اس سلسلے میں برتھ سرٹی ہے، اور دوسرے نمبر پر پاسپورٹ. آدھار کارڈ کو تو معاف کرنا، قانون جو پچھلے 3-4 سال میں آدھار کارڈ کا تماشا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، جس آدھار کے ساتھ زبردستی یہ لوگ ہر سرکاری اسکیم کو لنک کرنا چاہ رہے تھے، سپریم کورٹ نے بار بار اس کے خلاف ججمنٹ دیا ہے. تو آدھار کارڈ کو تو میں اتنی زیادہ وہ نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن پاسپورٹ بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہوتی ہے، بہت مضبوط پراوا ہے. اور ایک ہماری پیدائش کا. اب جو کاغذات کے اندر ہمارے ناموں میں نے جیل کے اندر ایک چیز، میں آسام کے تعلق سے ایک بات کہوں کہ خالص ہم ٹارگیٹ تھے. اور یہ جو 6 لاکھ بھی جو مسلمان محروم ہو گئے، اس میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس بنگلہ دیش کو بنانے کے لیے قربانیاں دی. بنگلہ دیش کیسے بنا تھا، کیا تھا، اس کی تفصیلات میں نہیں جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن جو ہندوستان کے وفادار رہے اور بنگلہ دیش بنانے کے لیے جو ہندوستان کے لیے مر مٹے، ان کو بھی، ان کی رشتہ داروں کو، ان کی فیملیوں کو اس سے نکالا گیا. فخر الدین علی احمد ایک زمانے میں یہاں کے صدر ہوا کرتے تھے، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بھتیجوں کو، ان کی اولاد کو محروم کر دیا گیا. کرنل ثناء اللہ ابھی قریب ہی کے اندر کارگل کے اندر، جس نے بڑی بہادری سے ہندوستان کی جانب سے جنگ لڑی، اس کو محروم کر دیا، اس کے رشتہ داروں کو محروم کر دیا. اور پھر بہت سارے جو محروم رہے، جو این آر سی لسٹ سے باقاعد رہے، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کے اسپیلنگ میں مسٹیک تھی، لیکن وہ مسٹیک ان کی جانب سے نہیں تھی، ان کے حکومت کے کارندوں کی غلطیاں تھی. میں نے جیل میں ایک چیز دیکھی، ہمارے مسلمان کے جو مجرد نام ہوتے ہیں وہ تو تھوڑا بہت آسانی سے غیر مسلم بول لیتے، محمد، طلحہ، زبیر، لیکن جو لمبا نام ہو، جیسے ہمارے بنگال میں اور بہار میں جہاں عام طور پر لمبے نام ہوتے ہیں، فخر الاسلام اور یہ اور وہ 3-4 ٹکڑوں میں قسطوں پر، ہفتوں پر بولتے. وہ بیچارے لمبا نام بول بھی نہیں سکتے، وہ صحیح بول بھی نہیں سکتے، تلفظ صحیح نہیں ہوتا تو لکھیں گے کیسے؟ ان کی مسٹیک کی سزا ہمارے ان مظلوم مسلمانوں کو ہوئی. تو دوستو اس سلسلے میں بھی بہت چوکنا رہ کر کون سے ڈاکیومنٹ کی ضرورت ہے، اگر ناموں میں غلطی ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہو، اس کو کون سے نام کہاں کون سی چیز، اگر آدھار میں غلطی ہے تو اس کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، اگر لیونگ سرٹی میں غلطی ہے تو اس کو کب تک اور کیسے سدھارا جا سکتا ہے، کہاں سدھارا جا سکتا ہے، کیا اسپیڈ، اپنے آپ پر، کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں، اپنے طور پر یہ ساری چیزوں میں حساسیت کے ساتھ، بہت سنجیدگی کے ساتھ، لیکن کیسے ایک روٹین کی طرح، ایک ذمہ داری، ایک روٹین، ایک روزمرہ کا کام ہے. بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، بزدل اور مایوس ہو کر نہیں کہ ابھی آج ہم کو بھگا دیں گے، آج ہم کو نکال دیں گے. بہت سارے اس طرح کی خبریں بھی پھیلا رہے کہ ڈیٹینشن سینٹر انہوں نے شروع کر رکھے، یعنی جن لوگوں کو غیر ملکی قرار دیا اب ان کو وہاں پر پنجرے میں ڈال دیا جائے گا. بیگار کیمپ کسی زمانے میں اٹلی وغیرہ نے بنائے تھے، اس طرح کے بیگار کیمپ. یہاں تک کہ مہاراشٹر کے تعلق سے بھی ایک خبر ابھی آئی تھی کہ مہاراشٹر سرکار بھی بیگار کیمپ کے لیے وسئی کے قریب جگہ ڈھونڈی. دوستو یہ سب چیزوں سے ڈرنے مایوس ہونے کی ضرورت. ہم چور نہیں ہیں، ہم لٹیرے نہیں ہیں، ہم پردیسی نہیں ہیں، پھر ہم کیوں خوف کر. ہاں لیکن حساس رہ کر، سنجیدگی کے ساتھ ہم اپنے وقت پر ہماری اپنی تیاری. کل رات کو سورہ فاتحہ کی طرح نیند میں سے اٹھا کر بھی پوچھ لو تو پوری پڑھ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان دونوں باتوں پر عمل کرنے. ایک تو یہ کہ ہم مایوسی سے باہر نکلے، خوف و حراس سے باہر نکلے، احساس کمتری اور احساس جرم سے باہر نکلے. ایک عزت دار شہری کی حیثیت سے ہم یہاں رہنے والے، ان کے مجموعوں میں جانے سے ہم کو کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم و حیا نہیں ہونی. ایک بات میں آخری کہہ دوں، آپ اجازت دے تو. آج ہم اتنے مایوس ہیں اور اتنے احساس کمتری بلکہ احساس جرم کا شکار ہیں کہ کبھی کبھی تو قومی ایکتا، یکجہتی، پیار، محبت، رواداری کے نام سے ہم اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اور ذلیل کر بھی دیتے. ساری ایکتا کا ٹھیکیدار ہم بن جاتے، ٹھیکہ لے رکھا ہے ہم لوگوں نے.
تو اس کو اتنا گرنے کی چاپلوسی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی. قومی اتنا پیار محبت رواداری اخلاق دکھلانا بہت صحیح ہے، بہت ضروری ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اخلاق کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، لیکن آپ نے جب اخلاق کی ضرورت تھی وہاں اخلاق دکھلا، اتنی جھک کر صلح کی کہ صحابہ کرام کو پسند بھی نہیں آ رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. السلام یقین یا رسول اللہ کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہے، پھر اتنا جھکنے کی کیا ضرورت. لیکن دوسرے ہی سال جب غلط فہمی ہوئی اس اخلاق کی وجہ سے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمل کرنا، سینہ تان کر چلنا، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ مدینہ جا کر ڈر نہیں گئے، بزدل نہیں ہوئے، بیمار نہیں پڑ گئے. الحمدللہ آج بھی وہی ہمت، آج بھی وہی حوصلہ. بے شک رواداری پیار محبت اخلاق سب اپنی جگہ پر. میں بلکہ ایک بات اور کہوں کہ ایک بہت بڑا جس وقت ان چیزوں کی ضرورت تھی ایک لمبا عرصہ ہم نے غفلت میں گزار دیا. مولانا سجاد صاحب ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں میں جو تبلیغ کی ہے، کن حالات سے آپ گزرے ہوں گے، کتنا آپ کو جستجو کرنی پڑی ہوگی، کتنی جد و جہد، کتنا مجاہدہ. یہ ساری چیزوں کو سیرت کو سمجھنا ہو تو ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اطراف میں اسی قسم کا ماحول ہے. حدیبیہ کو سمجھنا ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں. کاش ہم پہلے اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے، ان میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا، ان کو پیار محبت سے، ان کو اخلاق سے، ان کو قرآن دکھا کر، ان کو حدیث سمجھا کر، ان کو شریعت اور سنت سمجھا کر، ان کو آج جیسے ہم اپنی مساجد ان کے لیے اوپن کرتے اور بلاتے ان کو دعوت، کاش پہلے ہم نے اس جانب بھی توجہ دی ہوتی تو آج جتنا ہم ضرورت سے زیادہ جو گر رہے ہیں اتنا نہ گرتے. بیلنس اس چیز میں بھی ہم میں نہیں تھا. پہلے تھوڑی سی فکر کر لی ہوتی ان برادران وطن کی، ان کو مانوس کرنے کی کوشش کی ہوتی، قریب کرنے کی کوشش کی ہوتی، ان کو دین اور ایمان اور سنت سے، شریعت سے، سیرت سے مانوس کرنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید اتنے برے دن نہ دیکھنے پڑے. اللہ مجھے معاف فرمائے، بہت غفلت میں دن گزار دیے. اب یہ جو لاوا پک گیا اب ہم کو یہ بہت خطرناک لگ رہا ہے، ہم اس سے مایوس ہو رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. تو دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم ایک پیار محبت ان لوگوں کو مانوس کرنے کی بھی کوشش کریں گے، سب کچھ اپنی جگہ پر. لیکن ہمارے اقدامات سے یہ پیغام نہ جائے کہ بس اب یہ ڈر گئے اس لیے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. مایوسی سے، نا امیدی سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمت حوصلہ عطا فرمائے، اور احساس کمتری اور احساس ظلم سے باہر نکال کر باعزت شہری کی زندگی ہمیں عطا فرمائے، باعزت مسلمان کی زندگی ہمیں عطا فرمائے. اور جس اویئرنیس کو، بیداری کو قرآن و حدیث نے بھی پسند کیا، ایسی بیداری ہمیں امت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، امت کا درد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي تقول ولك الحمد خيرا مما نقول. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ارحم الراحمين يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ناصر المظلومين ويا سامع دعاء المستضعفين يا رب الضعفاء والمكروبين یا رب الضعفاء والمکروبین یا الہ العالمین. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما. اے مولا ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما، ہم تمام کی مغفرت فرما، گناہوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کے شر سے، گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کے ارادوں سے، گناہوں کے نقصانات سے پوری پوری حفاظت فرما. گناہوں سے بچنا آسان فرما، گناہوں سے بچنے کے لیے تیرا خوف، خشیت اور تقوی نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے مولا اب تک کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، آئندہ دستگیری فرما، ہدایت عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما. اے مولا
तेरी मारिफत का नूर नसीब फरमा, ज़िक्र की हलावत नसीब फरमा, इबादतों का शौक़ नसीब फरमा, इबादतों में खुशू खुजू इखलास व लिल्लाहियत अता फरमा, दुआओं में सिफत इस्तिजाब पैदा फरमा, हम तमाम की मग़फ़िरत फरमा, हाज़िरीन मजमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की, हमारे बीवी बच्चों की, हमारे भाई बहनों की, हमारे दोस्त अहबाब की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे पड़ोसियों की, हमारे मोहसिनीन और मुताल्लिक़ीन की, उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। ए मौला खुसूसन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, क़ब्र हशर और आखिरत की तमाम मंजिलें उनके लिए आसान फरमा, जो हयात उन्हें दीन पर चलना आसान फरमा, दीन की अज़मत मोहब्बत कदरदानी और इस्तिक़ामत नसीब फरमा, अपने अपने वक्त पर ख़ातिमा बिल खैर फरमा, उम्मत के हाल पर हम फरमा, उम्मत के हाल पर करम फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, मज़लूमों के हाल पर बेइंतहा फज़ल फरमा। ए मौला मज़लूमों के हाल पर बेइंतहा फज़ल फरमा, खुसूसन कश्मीरी मुसलमानों के हाल पर खूब फज़ल फरमा, भरपूर रहम फरमा, रहम का, करम का, खैर का, आफियत का, सहूलत का मामला फरमा। ए मौला निहत्ते हैं, कमज़ोर हैं, ए मौला कमज़ोर हैं, दुनिया के असबाब से इन्हें महरूम कर दिया गया है, दुनिया वालों ने उनसे अपने रिश्ते तोड़ लिए हैं। ए मौला लेकिन तुझसे उनका रिश्ता जुड़ा हुआ है, तेरे बंदे हैं, तेरे नामलेवा हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं। ए मौला इन मजलूमों के हाल पर हम फरमा। ए मौला कोई पुरसान हाल नहीं, कोई इनके हक में बोलने के लिए तैयार नहीं। ए मौला हम बुज़दिल हैं, हम कमज़ोर हैं, उनके हक में बोलने से, दुआएं करने से भी डरते हैं। ए मौला इसी ज़िल्लत और रुसवाई से नजात अता फरमा। ए मौला इन मजलूमों की मदद फरमा। ए मौला दुनिया में कुत्ते, बिल्ली और गायों के वारिस हैं, लावारिस हैं तो तेरे ये मजलूम बंदे हैं, लावारिस हैं तो तेरे नबी के ये उम्मती हैं। ए मौला इनकी मजलूमियत पर रहम फरमा, जुल्मों से कम से नजात अता फरमा, खैर का, आफियत का, सहूलत का मामला फरमा, जो रोज़ी जो खाना खाते थे उससे बेहतर खाना अता फरमा, जो लिबास था उससे बेहतर लिबास अता फरमा, जो कारोबार थे उससे बेहतर कारोबार अता फरमा, जो मकानात थे उससे बेहतर मकानात अता फरमा, अपना पूरा खैर और फजल शामिल हाल फरमा। मौला कश्मीरी मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, शामी मुसलमानों की, इराकी मुसलमानों की, मिस्री मुसलमानों की मदद फरमा, यमनी मुसलमानों की मदद फरमा, मौला श्रीलंका और बर्मा के मुसलमानों की मदद फरमा, मौला न्यूजीलैंड के मुसलमानों की मदद फरमा, हमारे इस मुल्क के मुसलमानों की मदद फरमा, बातिल के शर से, बातिल की शरारतों से, बातिल के प्रोपेगंडों से, बातिल के मकरू अजाइम से उम्मत के एक एक फर्द की हिफाजत फरमा। मौला जो कवानीन हमारे सरों पर लादने की ये साजिशें कर रहे हैं, उन कवानीन के शर से मुसलमानों की पूरी हिफाजत फरमा। मौला इनके मकरू अजाइम से पूरी हिफाजत फरमा। मौला मुसलमानों के बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की, बच्चियों की हिफाजत फरमा, खुसूसन हमारी बच्चियों की इज्जत, इफ़्फ़त और पाकदामनी की भरपूर हिफाजत फरमा, हमारी नई नस्लों की खूब तरबियत और कफ़ालत फरमा, हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों की, तबलीगी मराकिज़ की, तबलीगी जमातों की, दीन के तमाम शोबों की, शायर इस्लाम की, हरमैन शरीफैन की और तमाम शोबों की पूरी हिफाजत फरमा, हमारे मकानों की, दुकानों की, कारोबारों की, फैक्ट्रियों की, मुलाजमत गाहों की, मवेशियों की, गाड़ियों की, खेती बाड़ियों की, जहाँ जहाँ से मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी होती है तमाम की भरपूर हिफाजत फरमा, खैर का, आफियत का, सहूलत का मामला फरमा। ए मौला मजलूमीन के हाल पर रहम फरमा, कैदियों की रिहाई के फैसले फरमा, खुसूसन जो लोग तेरे दीन की निस्बत पर, जो लोग तेरे नाम की निस्बत पर, जो लोग एलाए कलीमतुल्लाह के खातिर या जुल्मन कैद खानों में डाले गए हैं, रब करीम उन तमाम को आफियत के साथ फौरी रहाई नसीब फरमा, गोदरा वाले साथियों को, ब्लास्ट वाले साथियों को, और पनिया वाले साथियों को और जितने भी मजलूम कैदोबंद में सड़ रहे हैं, मौला बस अपने फजल करम से आफियत के साथ आनन फानन रहाई अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी, बातिनी तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा, खुसूसन कैंसर, किडनी की बीमारी से, हार्ट की बीमारी से, मोहनी का मराज से, शुगर की बीमारी से और तमाम मोहनी का मराज से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ए मौला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, मकरूज़ों के कर्ज़ों के अदायगी के गैब से असबाब पैदा फरमा। ए मौला बेरोजगारी से, मंदी से, भूखमरे से, मौला मखलूक़ात में ज़लील और रुसवा होने से, मखलूक़ात के दस्ते निगर बनने से पूरी हिफाजत फरमा। ए मौला खैर का, आफियत का, इज़्ज़त का मामला फरमा, तमाम को रोज़ी रोज़गार अता फरमा, रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वासे अता फरमा, अपने ख़जाने से अता फरमा, खूब अता फरमा, खुश होकर अता फरमा, आफियत वाला, सहूलत वाला, ए मौला तेरी रज़ा वाला माल अता फरमा। ए मौला खुसूसन इस बस्ती पर, इस बिरादरी पर तेरा भरपूर फजल शामिल हाल फरमा, इनकी खेती बाड़ियों में, इनके मवेशियों में, इनके कारोबारों में, इनकी होटलों में और जो कारोबार से जुड़े हुए भरपूर बरक़ात अता फरमा। ए मौला इनके साओं में, इनके बर्तनों में, ए मौला तेरा फजल शामिल हाल फरमा, ए मौला तेरा खुसूसी फजल शामिल हाल फरमा, हासिद व फित्तीन व बदखाओं के शर से इनकी पूरी हिफाजत फरमा।
یہ مولا امت کے حال پر ہم فرما، امت کے حال پر کرم فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دنیا اور آخرت کا خیر خوشیاں بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شر فتن سے پوری حفاظت فرما، موت سے پہلے ہم تمام کو اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں سے، لغویات سے، یا اللہ خصوصاً ایسے گناہ جو تجھے ناراض کرتے ہیں، تیرا غضب جوش میں آتا ہے، ہماری حفاظت فرما، تیری رحمت متوجہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، بہت ساری ضرورتیں ہم آپس میں کہنے سے شرماتے ہیں، ہم علیم بما فی الصدور ہے، سینوں کے احوال سے بخوبی واقف ہیں، اے مولا آپ دینے والے ہیں، بڑے داتا ہیں، آپ کے اے مولا جہاں ہمارے مانگنے کی، ہمارے سوچوں کی انتہا آپ کے دین کی ابتدا ہوتی ہے، اے مولا حاضرین وجمع جو بھی ضرورت لے کر اپنے دلوں میں بیٹھے ہیں مولا، اے مولا بے شک میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، میرے گناہوں کو آپ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ جو بھائی جس عقیدت اور محبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس عقیدت اور محبت سے ہاتھ پھیلا ہے، کسی کو محروم نہ فرما، اے مولا کسی کو محروم نہ فرما، جن کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، پوری فرما، خصوصاً کاروبار کے اعتبار سے اگر کچھ پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جن اسباب کی ضرورت ہے اسباب مہیا فرما، رکاوٹوں سے نجات عطا فرما، اے مولا رکاوٹوں سے نجات عطا فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین عالم کے ایک ایک گھر میں داخل فرما، کسی کو محروم نہ فرما، اے مولا ہمارے بچے جو شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، اب تک شادی نہیں، انہیں نیک جوڑے عطا فرما، جو شادی شدہ بچے اگر اولاد نہیں، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں اولاد کی نافرمانی کو لے کر پریشان ہیں، ان کی اولاد کو اے مولا فرما بردار بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے بچوں کی خوب تربیت کفالت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی خیر مانگا ہے اس میں ہمیں اور پوری امت کا حصہ عطا فرما، جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہماری اور امت کی پوری پوری حفاظت فرما، اے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے اور فعل میں قبول فرما، ہمارے میزبانوں کو، ہمارے محسنوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، اس بستی میں رہنے والوں کو تمام کو بھرپور جزائے خیر عطا فرما، اپنے شان مطلب جزا عطا فرما، ہماری دعاؤں کو آج بھی اور جب بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Gracias.